الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مسند الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ تمام انبیاء اور رسل کی متفقہ دعوت کا جو راستہ ہے، جس راستے کی طرف ہمیشہ وہ انسانیت کو دعوت دیتے رہے، بلاتے رہے، ان شریعتوں کے ابواب تو بے شمار ہیں اور ان سے متعلقہ احکامات بھی بے شمار ہیں، لیکن فرمایا کہ اگر ان سب کا لب لباب اور خلاصہ نکالا جائے تو تمام انبیاء اور رسل کی جملہ شریعتوں کا خلاصہ اور لب لباب 4 چیزیں بنتی ہیں. 4 چیزیں. پھر اس کو مفصلاً انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں ذکر کیا ہے. ان میں جو سر فہرست ہے، ان 4 میں جو سر فہرست ہے وہ طہارت ہے. طہارت، اخبات، سماحت اور عدالت کا سارے نبیوں کی جو شاہراہ اعظم ہے وہ ان 4 ارکان کے اوپر مشتمل ہے. گویا کہ سارے نبیوں کی یہ متفقہ راہ ہے اور سینکڑوں ابواب اور ان سے متعلقہ ہزاروں احکامات، سب کا لب لباب یہ 4 صفات. بندہ ان 4 صفات پر اپنے آپ کو لے آئے. ان میں سب سے پہلی سر فہرست بنیاد وہ کیا ہے؟ طہارت. طہارت کی ابتداءً 2 قسمیں ہیں، ظاہری اور باطنی. اور طہارت کے مقابلے میں ہے نجاست. طہارت کی ضد کیا ہے؟ نجاست. تو جب طہارت کی 3 شکلیں ہیں، 3 صورتیں، تو نجاست کی بھی کیا ہوں گی؟ اس کے مقابلے میں 3 ہوں گی. یعنی نجاست ظاہری اور نجاست باطنی. پھر ظاہری کی دونوں قسمیں ہوں گی، نجاست حکمی اور نجاست حقیقی. تو اب اتنا کام ہوا کہ نجاست ظاہری اور نجاست باطنی دونوں سے بچنا ہے. اب وہ نجاست حقیقی اور نجاست حکمی، ان سے بچنا ہے. اور طہارت ظاہری اور طہارت باطنی، ان پر آنا ہے. اتنی محنت ہے. اب کبھی نجاست ظاہری میں مبتلا ہو جائیں گے، کبھی نجاست باطنی میں مبتلا ہو جائیں گے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ پھر اس درجے کی نجاست کے مقابلے میں جو طہارت ہے اس پر آ جاؤ. اور یہ ساری زندگی کی محنت ہے. یہ 1 دن کی نہیں، 1 ہفتہ، 1 مہینہ کی نہیں، یہ روز کی ہے. اور کہنے کو زندگی ہیں تو چند سانسیں. زندگی کون سی زندگی؟
کوئی پتہ نہیں کس لمحے ختم ہو جائے، تو کون سی لمبی زندگی ہے؟ مختصر سی زندگی ہے، کل آنے والا کیا خبر لاتا ہے، کیا خبر؟ تو گویا کہ مختصر سی محنت ہے، یہاں آج موقع ہے اللہ کا محبوب بننے کا، اور جو یہاں سے محبوب بن کر گیا، فرمایا کہ جنت یہ قبر سے زیادہ وی آئی پی، تو روکھے سے الفاظ ہیں کیا کہیں، لیکن اب سمجھانے کے لیے وی آئی پی کہہ سکتے ہیں کہ قبر سے زیادہ وی آئی پی کوئی مہمان خانہ اس دنیا میں ممکن ہی نہیں، ایسا اس کے لیے مہمان خانہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کا محبوب ہے، یہاں اللہ کا محبوب بننے کی محنت کر کے یہ جا رہا ہے۔ اب اس کا جو جنازہ ہوگا، کیا جنازہ ہوگا؟ ہم حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ اللہ کے نافرمان اور اللہ کے فرمانبردار ایک جیسی ہوں گی، ان کی زندگی بھی ایک جیسی اور ان کی موت بھی ایک جیسی۔ بہت برا فیصلہ سوچ رہے ہیں، ایک جیسی نہ زندگی ہے نہ ایک جیسی موت ہے۔ حکیم الامت تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں، جس طرح سرکاری لوگوں کے آگے پیچھے ہٹو بچو اور باڈی گارڈ، تو یہی فرمایا کہ اگر کپڑوں کے ساتھ کوئی چیز نہیں لگی ہوئی، کوئی خون کوئی چیز نہیں لگی، تو ان کپڑوں میں پہن نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ کپڑے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، محض اس بنا پر کہ ماہواری کے دنوں میں یہ کپڑا یہ جوڑا یہ کپڑا پہنے ہوئے تھے، تو اس بنا پر تو وہ ناپاک نہیں ہوتے جب تک کہ ان کپڑوں کے ساتھ کوئی ناپاکی لگے نہیں، اور جہاں لگ گئی تو اس جگہ کو دھو لیں تو سارا کپڑا پاک ہے۔ اسی طرح جگہ ہے، جگہ کے کو بھی پاک رکھنا۔ اب جو جگہ ہمارے قبضے میں ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہمارے اختیار میں ہیں، جیسے مسجد ہے، مسجد کی جگہ کو کیا کریں؟ پاک رکھیں۔ جو آدمی مسجد میں وضو کرتا ہے، مسجد کے وضو خانے میں، اس پر وضو کے فرض کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرض ہے کہ مسجد کے وضو خانے میں پاکی کا خیال رکھیں۔ بیت الخلاء کی طرف جانے والا ڈر جائے کہ کہیں میں ساری جگہ کو ناپاک کرنے کا سبب نہ بن جاؤں، ننگے پاؤں چلے گئے بیت الخلاء میں، ننگے پاؤں، اور وہاں جو بیت الخلاء ہے وہ پاک ہے، وہاں سے ننگے پاؤں گیلے واپس آ رہے ہیں، تو یہ تو سارے وضو خانے میں جہاں جہاں پاؤں رکھیں گے سارے کو ناپاک کر دیں گے، اور اوپر سے دوسرا آئے گا وہ وہاں پاؤں رکھے گا، اس کا پاؤں بھی ناپاک ہو جائے گا۔ یہ کیسی جہالت ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے پاؤں جا رہے ہیں؟ نہیں، جوتے پہن کر جائیں، جوتے رکھے ہوئے ہیں، اور جوتے پہن کر جائیں بیت الخلاء میں، اور قضاء حاجت کے بعد پانی اچھی طرح بہا لیں، اپنا بھی استنجا اچھی طرح کریں، اور وہ WC وغیرہ اس میں بھی پانی کا لوٹا بہا لیں۔ WC کی یہ خصوصیت ہے کہ پیشاب کے بعد آپ نے اگر لوٹا پانی کا بہا لیا تو وہ پاک ہو گئی، وہ کیا ہو گئی؟ پاک ہو گئی۔ اس کے نیچے کٹورا سا ہوتا ہے WC کا، وہاں پانی رکا رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے۔ اگر آپ نے پورا لوٹا بھر کر اتنا پانی ڈال دیا کہ وہ پہلے والا پانی چلا گیا تھا، یہ پانی اس میں رکا ہوا ہے، تو اب وہ رکا ہوا پانی پاک ہے۔ ایک آدمی کا موبائل WC میں گر گیا، تو اگر وہ پانی پاک ہے، یعنی اس میں پانی ڈالا ہوا ہے، بہایا ہوا ہے، تو وہ پانی پاک ہے، اس میں سے موبائل نکالیں تو موبائل پاک ہے۔ اس لیے کہ WC ٹھوس چیز ہے،
وہ پانی کو جذب کرنے والی چیز نہیں ہے. تو آپ اس میں جو ناپاک جگہ پانی ہے یا اس کے اوپر کوئی پیشاب ویشاب کیا تو اس کی چھینٹیں اور پیشاب، جب آپ اس کے اوپر پانی بہائیں گے تو وہ پانی بہتے ہی وہ ناپاکی صاف کر کے چلا جائے گا، وہ کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی. آپ چاروں طرف پیشاب کرتے ہوئے کوشش کریں کہ اس کی چھینٹیں نہ اڑیں، کیونکہ WC ٹھوس ہے، پیشاب کی دہار لگے گی تو چھینٹیں اڑے گی. تو WC میں ایسی جگہ پیشاب کی دہار لگے کہ جہاں سے چھینٹیں نہ اڑیں، پیشاب کی چھینٹیں اڑ کر اپنے اوپر بھی نہ پڑیں اور دائیں بائیں WC کے باہر ادھر ادھر کی جگہ میں بھی نہ پڑیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کرتے تھے تو آپ کے پاس ایک لاٹھی ہوتی تھی، اس کے آگے لوہے کی وہ لگی ہوئی ہوتی تھی، سم کہتے ہیں اس کو کیا. تو آپ جہاں پیشاب کرتے تھے تو وہاں زمین میں اس لاٹھی کے ذریعے سے اس جگہ کو نرم کرتے تھے. سخت زمین پر پیشاب کی دھار لگے گی تو چھینٹیں اڑیں گی، تو جگہ زمین کو نرم کیا اور پھر پیشاب وہاں کیا تو اب چھینٹیں نہیں اڑیں گی. ایک مرتبہ آپ کا گزر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، آپ پر ان قبر والوں کا عذاب منکشف ہوا. اور بخاری کی حدیث میں آتا ہے، فرمایا وما یعذبان فی کبیر، کسی ایسے گناہ میں ان کو عذاب نہیں ہو رہا کہ جس گناہ سے بچنا کوئی مشکل تھا. بہت بظاہر ایسا گناہ کہ جس سے بچنا بہت آسان تھا، اس گناہ سے یہ نہیں بچتے تھے جس کی وجہ سے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. فرمایا ایک تو وہ تھا جو پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، پیشاب سے بچتا نہیں تھا، اور دوسرا وہ کون تھا؟ چغل خور، لگائی بجائی کرنے والا. ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے. اللہ اکبر. علماء نے لکھا ہے کہ پیشاب سے نہ بچنا، پیشاب کے قطرے ہیں، پیشاب کی چھینٹیں ہیں، ان سے نہ بچنا، چاہے اپنا پیشاب ہو چاہے دوسرے کا پیشاب ہو یا جانوروں کا پیشاب ہو. جیسے جانوروں کو پالنے والے لوگ ہوتے ہیں تو جانور پیشاب کرے گا، اس کی چھینٹیں اڑے گی، اس سے بچنے کی کوئی فکر نہیں. تو پیشاب کی چھینٹوں کو عذاب قبر میں خاص عمل دخل حاصل ہے. جب پیشاب سے مرد اور عورتیں نہیں بچتے، عذاب قبر الیاذ باللہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور علماء نے اس میں یہ راز بھی لکھا ہے، فرمایا کہ پیشاب کی چھینٹوں اور عذاب قبر کا کیا تعلق ہے. تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال تو نماز کے بارے میں ہوگا. کل قیامت والے دن سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. اور آخرت کا مقدمہ اور آخرت کی تمہید برزخ ہے. ایسے ہی جیسے نماز کا مقدمہ اور نماز کی تمہید وضو ہے، طہارت. تو اس لیے قبر میں جو برزخ ہے یہاں سب سے پہلے سوال طہارت کا ہوگا. اس لیے اگر اس نے طہارت کا اہتمام نہیں رکھا تو یہ عذاب قبر میں مبتلا ہوگا. تو کل قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کتاب نماز کا اور قبر میں پہلے حساب کتاب طہارت کا. اور وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قبر کا عذاب ہے. اس لیے جب پیشاب وغیرہ بیت الخلاء جائے تو چھینٹوں سے WC کے ادھر ادھر کی جگہ کو بھی بچائے، اپنے کو بھی بچائے. اور استنجے کے بعد جب پانی بہا دیا تو وہ ساری WC کیا ہو گئی؟ پاک ہو گئی. بالخصوص مسجد کے بیت الخلاء
اس میں تو NWC اور بیت الخلاؤں کو پاک رکھنے کی خوب فکر کی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے. جو بھی ان کو استعمال کرے تو پانی وافر اللہ نے دیا ہوا ہے، لوٹا بھر کے اچھی طرح اس کو بہا دے تاکہ بیت الخلاء سارا کیا رہے، پاک رہے. اور اس طرح اگر کوئی نادان ننگے پاؤں بھی چلا گیا تو وہ جگہ تو ساری کیا ہوگی، پاک ہوگی، تو پھر ناپاکی ادھر منتقل نہیں ہوگی، وضو خانہ ناپاک نہیں ہوگا. گھروں کے اندر آسان ہے، یہ تو عوامی بیت الخلاء ہیں، پتہ نہیں کون کیسے، لیکن گھر میں تو دیکھے بالے 2-4 افراد ہیں، اس لیے گھروں کے اندر اپنے بیت الخلاؤں کو پاک اور صاف، دونوں لفظ ہیں، پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ یہ بیت الخلاء جنات اور گندی مخلوق کے رہن سہن کی جگہ ہیں، یہ ہاسٹل ہے ان کے، جنات کے اور گندی مخلوق کے یہ ہاسٹل ہیں. ان هذه الحشوش حاضرہ، اور ہمیں حکم ہے کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اس گندی مخلوق سے حفاظت اللہ سے مانگو کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بچوں کو بھی سکھاؤ کہ بغیر یہ دعائیں پڑھے اندر نہیں جانا. اور چونکہ اب گھروں میں اٹیچ بات، کمرے، ہر کمرے کے ساتھ بیت الخلاء. اور جیسے وہ ایک صاحب کہنے لگے آج کل ہر گاڑی جو ہے بم لیے ہوئے گھوم رہی ہے، وہ سلنڈر کو بم کہتے ہیں، تو ہر گاڑی اپنے ساتھ بم اٹھائے گھوم رہی ہے. تو ہم نے ہر کمرے کے ساتھ بم رکھا ہوا ہے. وہ جنات اور خبیث چیزوں کا کوئی کمرہ خالی نہ رہے، ہر کمرے کے ساتھ باتھ روم بناؤ. اب ان باتھ روموں کو ہم پاک رکھنے کی کوشش کریں، صاف رکھنے کی کوشش کریں. ضروری نہیں ہے کہ ٹائلیں لگائیں اور فضول اخراجات کریں. بہت سارے لوگ ٹائلیں وائلیں تو بہت کچھ لگا لیتے ہیں، لیکن ایک لوٹا پانی بہانے میں موت آتی ہے، صفائی کا اہتمام نہیں، وہ سارا خرچہ 2 دن کے بعد سب. تو بیت الخلاء کو پاک بھی رکھیں اور صاف بھی رکھیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی باہر سے دوسرا آدمی آئے تو اس کو تکلیف ہو. تو یہ ظاہری گندگی کی صورت ہے. اس ساری یعنی نجاست، اس ظاہری نجاست سے بچنا یہ کیا ہے، ظاہری طہارت کے اوپر آنا ہے کہ بیت الخلاء بھی کیا ہو، پاک ہو. بیت الخلاء سے جب باہر آئیں تو پاؤں پر پانی ڈال کر آئیں. باہر بیت الخلاء کے باہر جو پائیدان ہو وہ پائیدان پاک ہو. جب آپ نے بیت الخلاء میں پاؤں پر پانی ڈالے تو آپ کے پاؤں پاک ہوئے. اب باہر جو پائیدان ہے اس پر پاؤں رکھیں گے تو وہ پائیدان بھی کیا ہوگا، پاک ہوگا. گھر کا جو آدمی بھی جائے تو واپسی میں پاؤں پر پانی ڈال کر تو وہ باہر آئے تاکہ پائیدان بھی پاک ہو اور گھر کا فرش بھی کیا ہو، پاک ہو. تو صفائی تو کرتے ہی ہیں، صفائی تو انگریز بھی کرتے ہیں، صفائی کو ساری دنیا جانتی ہے. طہارت اور پاکی کو صرف یہ امت جانتی ہے، باقی کوئی نہیں جانتا. آپ پوچھ لیں، نہ یہودی جانتے ہیں، نہ نصرانی جانتے ہیں، نہ ہندو جانتے ہیں، نہ پارسی جانتے ہیں. دنیا جہان کے سارے مذاہب کسی کو کوئی خبر نہیں ہے طہارت کی سوائے اس امت کی. ہاں، صفائی کو ساری دنیا جانتی ہے. تو گھر پاک اور صاف ہو، کپڑے کیا ہو، پاک اور صاف ہو، جسم کیا ہو، پاک اور صاف ہو. استنجے کا اہتمام کیا جائے، پیشاب کے قطرے نہ ہوں، وہاں ٹیشو سے اچھی طرح صفائی کر لی جائے. تو یہ ظاہری نجاست سے کیا ہوئی، ظاہری طہارت حاصل ہوئی. ظاہری نجاست سے ظاہری طہارت حاصل ہوئی. طہارت کی دوسری قسم کیا تھی، حکمی. یہ تو ظاہری طہارت، دوسری حکمی. حکمی یہ ہے کہ جب ایک آدمی قضاء حاجت کرتا ہے، چھوٹا پیشاب، بڑا پیشاب،
پیشاب کے بعد اس نے استنجا بھی کر لیا، اچھی طرح پانی کا استعمال کیا، ٹشو کا استعمال کیا، صفائی حاصل ہو گئی، صفائی کیا ہوگی، لیکن طہارت حاصل نہیں ہوئی۔ صفائی حاصل ہو گئی لیکن یہ صفائی انگریز بھی کرتے ہیں، وہ بھی پیشاب کے بعد ٹشو استعمال کرے گا اور اس طرح، یہ صفائی ہے، طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ جو نجاست ہے، اب دیکھو دکھنے میں تو نجاست کہیں نہیں، جب استنجا کر لیا اور اچھی طرح صفائی کر لی کوئی نجاست باقی رہی نہیں، لیکن پھر بھی آپ کیا ہیں، پاک نہیں ہیں، اس لیے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ ناپاکی، یہ نجاست حکمی ہے، یہ حقیقی نہیں بلکہ کیا ہے، حکمی ہے۔ اب اس نجاست حکمی کو کیسے دور کریں گے، کیسے دور کریں گے؟ وضو، وضو کا، یہ طہارت کا، پہلے آپ نے استنجا کیا وہ صفائی تھی، صفائی مکمل کرنے کے بعد اب پاک جب ہوں گے، جب آپ کیا کریں گے، وضو کریں گے۔ اور اس پورے ورلڈ میں وضو صرف اس امت کے پاس ہے اور کسی کے پاس وضو یعنی طہارت۔ اب جب آپ نے وضو کیا تو وہ جو نجاست حکمی تھی وہ دور ہو گئی، اب آپ کو طہارت حکمی حاصل ہوگی۔ تو یہ اسی طرح بے خوابی ہے، احتلام ہے، ہم بستری ہے، ان کی وجہ سے اب جو ہے وہ مادے کا، پانی کا اخراج ہوا، تو آپ نے شرمگاہ کو دھو لیا تو صفائی ہو گئی، لیکن پاک نہیں ہوئے جب تک کہ غسل نہیں کریں گے۔ غسل کریں گے جب پاک ہوں گے۔ اسی طرح مینسز ہیں، ماہواری ہے، اس ماہواری کے بعد استنجا کر لیا، پانی کا استعمال کیا تو صفائی ہو گئی لیکن پاک نہیں ہوں گے۔ کب پاک ہوں گے؟ جب غسل کریں گے۔ اس کو حدث اکبر کہتے ہیں اور اس کو حدث اصغر کہتے ہیں۔ یہ چھوٹا حدث ہے، وہ بڑا حدث ہے۔ چھوٹے حدث سے پاک ہونے کے لیے وضو ہے، بڑے حدث سے پاک ہونے کے لیے غسل ہے۔ بہرحال وضو ہو یا غسل ہو، دونوں طہارت کے ذریعے۔ تو اب ظاہری اور حقیقی نجاست سے طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ پانی ہے، ظاہری اور حقیقی نجاست سے طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ پانی کا استعمال ہے۔ اسی طرح ظاہری اور حکمی نجاست سے طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی کیا ہے؟ پانی ہے، لیکن وضو اور غسل کی شکل میں، وضو اور غسل کی شکل میں۔ جیسے پہلی صورت میں طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ پانی تھا لیکن بذریعہ دھونے کے، اور یہ دوسری صورت میں بھی طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ پانی ہے لیکن بصورت وضو اور غسل کے۔ اور ان دو صورتوں میں جن میں وضو اور غسل لازم ہو رہا ہے، طہارت کا حاصل کرنا وضو اور غسل کے ذریعے سے۔ اب اگر پانی نہ ہو تو تیمم ہے، پانی نہ ہو تو پھر تیمم ہے۔ تو وضو اور غسل دونوں کا نائب وہ تیمم ہے۔ وضو میں تو اعضائے اربع کو دھوتے ہیں، 4 اعضاء کو، غسل میں سارا جسم دھوتے ہیں، لیکن تیمم دونوں کا ایک ہی ہے۔ وضو کا جو تیمم ہے، غسل کا بھی وہی تیمم ہے۔ تیمم میں کوئی فرق نہیں، تیمم میں کوئی فرق نہیں، وضو کی جگہ ہو یا غسل کی جگہ ہو، دونوں کی جگہ جو تیمم ہوگا وہ ایک ہی ہوگا۔ تو یہ طہارت کا حصول ہوا۔ یہ کیا ہوا؟ طہارت کا حصول ہوا۔ کون سی؟ طہارت حقیقی اور طہارت حکمی۔ طہارت حقیقی اور طہارت حکمی دونوں۔ تیسری قسم کی طہارت کون سی ہے؟ باطنی۔ یہ تو طہارت ظاہری کی 2 صورتیں تھیں، تیسری قسم طہارت باطنی۔ طہارت باطنی
اس کے مقابلے میں نجاست باطنی، باطنی نجاست کی جو جڑ ہے وہ کفر اور شرک ہے۔ باطنی نجاست کی جو جڑ ہے، ماسٹر مائنڈ، وہ کیا ہے؟ کفر اور شرک۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو بلا شبہ مشرک پلیت ہیں، نجس ہے۔ مشرک کیا ہے؟ پلیت ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ 3 سوٹ پیس میں کیا ہے؟ ملبوس ہے، پرفیوم کی پوری اسپرے آپ نے اوپر کر دی، تو اور نیچے جو ہے وہ شوز ہیں اور ٹائی پتلون ہے اور آفس جا رہے ہیں، اور قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ نجس ہے۔ تو یہ نجاست کون سی ہے؟ ظاہری ہے باطنی؟ باطنی ہے۔ یہ نجاست شرک کی ہے، کفر کی ہے، کفر اور شرک کی یہ نجاست یہ باطنی ہے۔ اور اس کے بعد یاد رکھیں جتنے بھی چھوٹے بڑے گناہ ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، بدعات ہیں اور کبائر ہیں، سارے گناہ کفر کی فصل ہے۔ سارے گناہ کیا ہیں؟ اسلام سارے گناہوں سے پاک ہے، کسی گناہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کسی گناہ کو آپ اسلامی نہیں کہہ سکتے۔ اسلام ہر قسم کے گناہوں سے بری ہے، پاک ہے۔ گناہ کس کی چیز ہے؟ کس کی برادری ہے؟ کس کا خاندان ہے؟ کفر کا۔ سارے گناہ وہ کس کا خاندان ہے؟ کفر کا۔ وہ کس کا لشکر ہے؟ کفر کا۔ اصل جو نجاست ہے وہ تو کفر ہے، پھر جو گناہ جتنا بڑا ہوگا اتنی نجاست اس میں منتقل ہو۔ جیسے یہ بجلی ہے، اس کا پیچھے برقی پاور ہاؤس، گرڈ اسٹیشن، وہ تو بنیاد ہے، وہاں سے وائرنگ ہو کر ہر بلب کا اس سے کیا ہے تعلق۔ کوئی چھوٹا سا بلب ہے، کوئی 20 پاور کا ہوگا، کوئی 100 کا ہوگا، کوئی 500 کا ہوگا، کوئی 1000 کا ہوگا، کوئی 5000 کا ہوگا، تو اتنی وہ گرڈ اسٹیشن سے اس میں کیا آ رہی ہے۔ اسی طرح جو کفر ہے وہ گرڈ اسٹیشن ہے، باقی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کا سارا نیٹ ورک اس کفر سے منسلک ہے۔ جو جتنا بڑا گناہ ہوگا اس میں اتنا زیادہ کفر کی نجاست آئے گی۔ تو جیسے کفر اور شرک کی وجہ سے آدمی باطنی طور پہ پلیت ہو گیا، تو اسی طرح ان گناہوں کی وجہ سے بھی آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ ناپاک اور پلیت ہو جاتا ہے۔ اب ایک مومن ہے، مسلمان ہے، وہ کفر اور شرک کی نجاست سے تو کیا ہو گیا؟ بچ گیا، لیکن نعوذ باللہ گناہ میں ملوث ہوا، تو گناہ خود ناپاکی ہے، گناہ خود نجاست ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے یہ کیا ہوا ہے؟ باطنی نجاست میں مبتلا ہو گیا ہے۔ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ ایک مرتبہ یہاں مکی مسجد میں بیان فرماتے ہوئے فرما رہے تھے کہ جس آنکھ نے غلط دیکھا وہ آنکھ ناپاک ہو گئی، جس زبان نے غلط بولا تو وہ زبان ناپاک ہو گئی۔ تو جو بھی گناہ ہے ہر گناہ نجاست ہے، اور جو آدمی جتنا جس گناہ کا ارتکاب کرتا رہتا ہے وہ اتنا اس باطنی نجاست میں مبتلا ہو۔ تو اب کیا ہے؟ اس نجاست سے طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ استغفار ہے، توبہ ہے اور استغفار۔ اگر 90 سال کا مشرک اور کافر توبہ کر لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 90 سال کی نجاست سب یہ کلمہ دھو دے گا اور یہ پاک اور صاف ہو جائے گا۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ما قبل کے سارے گناہوں کے لیے ہادم بن جاتا ہے، ان کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک بندے سے گناہ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے تو اس سے وہ گناہ
کیا مطلب؟ اس گناہ کی نجاست سب کیا ہو جاتی ہے؟ توبہ اس کو دھو دیتی ہے. جس طرح پانی ظاہری گندگی کو دھوتا ہے، اس طرح توبہ باطنی گندگی کو کیا کرتے ہیں؟ دھو دیتے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یعنی یہ توبہ گناہ کو ایسا صاف کر دیتی ہے کہ وہ اتنا صاف کر دیتی ہے کہ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہ کا کوئی نجاست کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا. تو اس طرح گناہ جو باطنی نجاست ہیں، معاصی اور منکرات، ان باطنی نجاست سے طہارت باطنی حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ توبہ اور استغفار. اب آئیے غسل اور وضو کے بعد جب ہم نماز کی طرف آتے ہیں تو جس طرح توبہ اور استغفار بندے کو پاک کرتے ہیں، اسی طرح نماز بھی بندے کو کیا کرتی ہے؟ پاک کرتی ہے. چنانچہ حدیث پاک میں صاف واضح ارشاد ہے، صحیح بخاری کی حدیث، کہ فرمایا جب تم میں سے اگر کسی کے گھر کے سامنے 5 گہرے صاف پانی کی نہریں ہوں، 5 نہریں صاف پانی کی اور گہرے پانی کی، صاف پانی اور گہرا پانی کی 5 نہریں ہوں، اور ہر نہر میں وہ نہائے، تو فرمایا کہ حل یبقى علی دارنی شیء، اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نہیں. تو فرمایا کہ جب بندہ مومن 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو اسی طرح سارے گناہوں سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. تو ظاہر کو پاک کرتے ہیں پانی کے ساتھ، باطن کو پاک کرتے ہیں استغفار اور توبہ کے ساتھ. اس طرح ظاہری اور باطنی، حقیقی اور حکمی ساری نجاستوں سے پاک اور صاف ہونے والے بندے کو اللہ کیا کرتے ہیں؟ محبوب رکھتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بلا شبہ اللہ محبت کرتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں ان بندوں کو جو بڑے توبہ کرنے والے ہیں. یحب التواب، توبہ سے کیا ہوتا ہے؟ دین پاک ہوتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ محبت رکھتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں ان کو جو بڑے توبہ کرنے والے، اور المتطہرین، بڑے پاک اور صاف رہنے والے ہیں، پاک اور صاف رہنے والے ہیں. کتنی بڑی جزا اور کتنا بڑا انعام ملا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب تم رات کو سونے کے لیے بستر پر آؤ، اس حدیث پہ عمل کریں گے، سناؤ. اذا اتیتا، فرمایا براء بن عازب رضی اللہ، جب تم بستر پر سونے کے لیے آؤ، فتوضا وضوءک للصلاۃ، ایسے اہتمام سے وضو کرو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو، ایسے وضو کرو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو. تو پھر اپنے بستر پر آ کر لیٹ جاؤ، تو با وضو لیٹو، اور پھر دعا بھی تلقین فرمائیے، دعا بھی مانگو. اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک وفوضت امری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا. میت پڑی ہوئی ہے نا، سویا ہوا کیا ہے؟ میت ہی تو ہے. النوم وقت الموت، نیند موت کی بہن ہے. تو میں نے اپنے آپ کو اللہ تیرے حوالے کیا. کتنا پیارا لفظ ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا. ووجہت وجہی الیک، اور ہر طرف سے کٹ کر میں نے اپنا پورا رخ تیری ذات پاک کی طرف کر دیا. والجأت ظہری الیک، اور میں نے مکمل سہارا
اور میرا مکمل بھروسہ اور اعتماد تیری ذات پاک پر ہوگا۔ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، اور میں نے اپنی مارکیٹ اور اپنی دکان اور اپنی مسجد اور اپنا مدرسہ اور اپنا گھر اور اپنے بیوی بچے اور جو کچھ بھی میرا ہے دین دنیا سب تیرے حوالے کر دوں۔ فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، کہ اللہ تیری ذات پاک کا شوق بھی ہے، چاہت بھی ہے اور ڈر بھی ہے، دونوں رلے ملے۔ لیکن لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ تیرے سوا تو اس سے بچ کر کوئی جائے پناہ اور کوئی جائے نجات بھی نہیں، نہ کوئی نجات کی جگہ ہے نہ کوئی پناہ کی جگہ ہے سوائے تیرے۔ آمنت بکتابک الذی انزلتا، کہ اللہ جو قرآن تو نے اتارا میں اس پر مکمل ایمان رکھتا ہوں، وبنبیک الذی ارسلتا، اور جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا میں اس پر پورا ایمان رکھتا ہوں۔ تو میں اگر رات کو تمہارا انتقال آ گیا، تمہارا انتقال فطرت اسلام پر ہو، تو وضو نماز کے لیے تو سارا یہ وضو خانہ بھرا ہوا ہے، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سونے کے لیے بھی وضو کرو، اور ایسے وضو کرو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو۔ سونا بھی با وضو ہو، سونا بھی ایک عمل ہے، سونا بھی کیا ہے؟ ایک عمل ہے، اور نماز تو 10 منٹ کی ہے اور سونے کا عمل 4 گھنٹے 6 گھنٹے، کتنا یعنی اتنا بڑا عمل کون سا ہوگا؟ یہ 6-7 گھنٹے کا عمل وضو سے کرو تو بھئی یہ تمہارا سونا سونا بنے گا، ورنہ تو سونا مٹی ہو جائے گا۔ تو طہارت کا اس قدر اہتمام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال جنت میں نے تمہارے قدموں کی آگے آواز سنی، کیا عمل کرتے ہو؟ اے اللہ کے رسول صبح و شام دیر رات جب وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھتا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی جو تھے نا، نماز کے لیے تو سبھی وضو کرتے ہیں، وہ فرض ہے، نماز کے علاوہ بھی یہ با وضو رہا کرتے تھے۔ تو جو صحت مند ہیں، جوان ہیں، اور ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک حکیم صاحب سے ملاقات ہوئی، کہہ رہے تھے کہ اب بھی میں کبھی کبھی فجر کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہوں، فجر کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہوں، اگر ضرورت ہو تو پڑھ لیتا ہوں۔ ویسے وضو کے ہوتے ہوئے بھی وضو کرنا وہ بھی مستقل فضیلت کی چیز ہے۔ تو باوضو رہنا یہ مومن کا اسلحہ ہے، وضو مومن کا کیا ہے؟ اسلحہ ہے، شیطانیت سے، شیطانوں سے حفاظت ہے۔ اس لیے مرد ہیں، خواتین ہیں، کوشش کریں ہم باوضو رہیں اور طہارت کا اہتمام ہو، طہارت ظاہری، حکمی، حقیقی، باطنی، اور یہ سب اس لیے کہ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی توابین میں شامل فرمائے، متطہرین میں شامل فرمائے، اور گندگیوں سے، نجاستوں سے اللہ ہمیں جو ہے وہ بچائے، کہ ہمارے گھر بھی پاک ہوں، ہمارے کپڑے بھی پاک ہوں، ہمارے جسم بھی پاک ہوں، اور ہماری گلیاں کیا ہوں؟ گلیاں بھی پاک ہوں۔ یہ نہیں کہ بچے کا پیمپر اٹھا کر اوپر سے پھینکا، ساری گلی کو گندا بھی کیا، ناپاک بھی کر دیا، کہ جہاں ناپاکی ہوگی وہاں شیاطین اور خبیث چیزیں ہوں گی۔ تو ہماری گلیاں بھی پاک ہوں، ہماری وجہ سے غیر مسلم بھی یہ پاکی کی برکتیں حاصل کریں۔ کتنی بڑی نادانی ہے اور کتنی بڑی ناسمجھی ہے کہ گندے اور ناپاک جو ہے وہ چیتھڑے اور چیزیں اوپر سے گلی میں پھینکنا، یعنی تصور میں نہیں آتا کہ ایسا کوئی کر سکتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی پیمپر ہے یہ ہے تو اس کو شاپر میں پہلے بند کیا جائے تاکہ وہ گندگی ایک جگہ پہ اندر رہے، پھیلے نہیں، اس کو شاپر میں بند کرو۔ پھر اس شاپر کو جو ہے وہ ڈسٹ میں رکھے ہوئے ہیں، ہمارے نوجوان ساتھیوں نے کتنی محنت کی، ہمیں بھی کوئی احساس ہونا چاہیے۔ اب ہر گلی میں
ڈبے رکھے ہوئے ہیں، بڑے ڈرم رکھے ہوئے ہیں، ڈسٹ بن رکھے ہوئے ہیں، تو گندگی اس شاپر میں ڈال کر اس میں ڈال دیں۔ صبح تو وہ سرکاری آتا ہے صفائی والا، یہ شام کو انہوں نے مستقل رکھے ہوئے صفائی والے، تو ہم اپنی گلیوں کو بھی پاک بھی رکھیں اور صاف بھی رکھیں، اس کی برکتیں پلٹ کے ہمیں ہی ملیں گی، ورنہ تو گندگی کی اور نجاست کی نحوستیں پلٹ کر وہ گلے پڑیں گی۔ تو اتنا آسان عمل ہے، اور اس سارے عمل کے ذریعے سے اللہ کی محبت نصیب ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے نظفوا افنیتکم، اپنے گھروں کے باہر کی جگہوں کو صاف رکھو اور یہود کے ساتھ مشابہت نہ کرو۔ تو ہماری خواتین بھی اس کا اہتمام کریں، اور دیے سے دیا جلتا ہے، ایک ایک گھر میں اس کی فکر پیدا ہو، کسی گھر کی بالکونی سے گیرلی سے گندگی اور کچرا نیچے نہ پھینکا جائے۔ نیچے گاڑیاں کھڑی ہیں، آمد و رفت ہے، اگر کوئی بھی نہ ہو تو ویران راستہ تو ہے، راستے سے گندگی ہٹانے کا ہمیں حکم ہے، راستے میں گندگی پھیلانے کا تو ہمارا اسلام اس سے پاک ہے، صاحب اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں، تو ہم اسلام پہ کیوں انگلیاں اٹھاتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، ایک صاحب غالباً آسٹریلیا میں تھے، وہ آئے اور ان کے ساتھ بچے بھی تھے فیملی۔ میں نے ان کے بچے سے پوچھا تمہیں آسٹریلیا اچھا لگتا ہے یا یہاں؟ تو کہتے ہیں مجھے وہ اچھا لگتا ہے۔ بچہ ہے بتائیں چند سال کا ہوگا۔ تو میں نے کہا تمہارا ددیال ننیال سارا کوئی یہاں ہے، چچا ماموں تایا خالہ صاحب، آسٹریلیا میں کیا رکھا؟ وہاں تو کوئی رشتہ دار نہیں۔ تو اس نے کہا وہاں صفائی ہے، یہاں گندگی ہے۔ فطرت ہے، ایک بچہ ہے وہ فطرت کی ترجمانی کر رہا ہے، تو کوئی باہر سے تو نہیں آتا ان گلیوں میں گندگی کرنے والا وہ، اور گلی میرا سین ہے، گلی میں پھینکنے والا اپنے سین میں گندگی پھینک رہا ہے۔ تو ہم اس کا اہتمام کریں، ایک دوسرے کو یاد دہانی کریں۔ یاد دہانی مسلمانوں کو نفع دیتی ہے، غلطی سے بے دہانی سے انسان ہو جاتا ہے، لیکن جب مسلسل یاد دہانی کروائی جائے، آہستہ 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 اللہ کرتا ہے وہ غلطی کیا ہوتی ہے، قابو میں آتی جاتی ہے۔ اس لیے ہم بچہ اگر ٹافی کا ریپر بھی پھینکے تو بچے کو ڈانٹے، ارے یہ گلی میں کیوں پھینکا؟ حالانکہ ٹافی کے ایک ریپر سے کیا ہوگا، لیکن اس کی ذہن سازی ہوگی کہ گھر میں ڈسٹ بن رکھا ہوئے ہیں، یہ ٹافی کا ریپر وہاں ڈالو، گلی میں کیوں پھینک رہے ہو، یہ بد تہذیبی کیوں ہے؟ اس طرح بچوں کی ذہن سازی ہو، بڑوں کو اللہ یہ شعور نصیب فرمائے۔ اس طرح ہمارے جسم بھی پاک، ہمارے کپڑے بھی پاک، ہمارے گھر بھی، بیت الخلاء بھی پاک، اور گلی کوچے بھی پاک اور صاف، اور یہ سب محنت اس لیے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں بس۔ سبحانک اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی وسلم علی سیدنا محمد عبدک ورسولک کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ وضو کے آخر میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو ہم یہ مانگیں بھی اور اس کے یہ بننے کی ہم کوشش بھی کریں۔ اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین بفضلک ومنک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ وسلم علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔